السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اسامہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈائیورس۔ دوستوں، تاریخ نے ہمیں ذہین اور عظیم لوگوں سے روشناس کرایا، لیکن بدقسمتی سے دنیا ان کی قدر نہیں کر سکی، پر ان کی نظریات و افکار آج بھی دنیا کے لیے رائے مشعل بنی ہیں۔ انہی میں سے ایک نامور فلاسفر سقراط، جن کے فلسفے و نظریات نے ایتھنز کے جھوٹے دیوتاؤں کو ماننے سے انکار کر دیا اور آخرکار اسی نظریے کی وجہ سے اسے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر دیا۔ سقراط دنیائی فلسفے کا عظیم اور جلیل مرتبط معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفے کی بنیاد رکھی۔ سقراط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 470 قبل از مسیح کو یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریر شواہد ناپید ہے، تاہم افلاطون اور مابعد فلسفے کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور دادی شجاعت پائی، تاہم اپنی علمی مسائل کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی و روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل، حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث اخیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی۔ سقراط پر ایتھنز کی عدالت نے جو الزام لگائے، ان میں سے سر فہرست تھا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو۔ ایتھنز میں ان دنوں داناؤں کی بڑی قدر تھی۔ پروٹاغورس جیسے سوفسطائیوں سے سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بیچتے اور معاوضوں میں کھیت، گھر، سونا، گھوڑے، جانور، غرض کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے۔ سقراط کو انہی دنوں ایک کانا نے بشارت دی تھی کہ سقراط، تم ایتھنز کے سب سے بڑے دانا ہو۔ سقراط کو کانا کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بشارت کی تحقیق کرے گا۔ وہ ایتھنز کے سارے بڑے بڑے داناؤں کے پاس گیا اور ان سے ایک خاص قسم کی طریقہ کار کے مطابق بحث کا آغاز کیا، اور جہاں جاتا سامعین پر چھا جاتا۔ اس عمل سے ایتھنز کے نام نہاد دانا بڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کیا۔ کرتے کرتے وہ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزامات اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا، یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بڑی عدالت لگی، پورا شہر جمع تھا۔ سقراط کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنی تھی۔ سقراط اپنی صفائی کے دوران اپنی دانائی سے مجمع پر چھا گیا، مگر ہونے کو کون روک سکتا ہے۔ سقراط کے خلاف ایک نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا کہ سقراط نے اس نوجوان کو گمراہ کیا ہے۔ بس پھر تو جرم ثابت ہو گیا۔ سقراط کو 2 آپشن دیے گئے، شہر چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر لافانی ہو گیا اور اسے زہر پلانے والے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد اس نے کہا، صرف جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ ہے۔ سقراط کے افکار فی زمانہ سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں، تاہم اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے: روح حقیقی مجرد ہے اور جسم سے جدا ہے۔ جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں، بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے، لہٰذا موت سے ڈرنا حماقت ہے۔ جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پنہا ہے۔ جاننا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ سقراط کی زندگی کا نچوڑ ہے، جو حصول علم کے لیے کیا کیا تکالیف سہ گیا، لیکن اپنی نظریات و افکار سے نہیں مڑا۔ سقراط مختلف باغوں، دریاؤں کے کنارے اپنے شاگردوں کو حکمت و فلسفے کے نازک مسئلے سمجھایا کرتا۔ آپ کی شہرت کی وجہ سے حاسدین بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے سقراط کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کیا کہ سقراط ایتھنز کے نوجوانوں کے اخلاقیات خراب کر رہا ہے اور انہیں والدین کی اطاعت سے انحراف کی تعلیمات دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں سقراط کو حراست میں لیا گیا اور سزائے موت سنائی گئی۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اپنے کیے پر نادم تھے، اور ان کے مخالفین کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کیجیے۔